ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 5واں باب 33 سے 39 آیات تک۔ ایک دن فقیہوں اور فریسیوں نے یسوع سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسی بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑ دیتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا، اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہوں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں یہ دستور گہرے غم اور افسوس کے اظہار کے لیے مقرر تھا، مگر اب تک اس کا اصل مقصد اور مفہوم بڑی حد تک نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور روزہ ایک عام رسم بن کر رہ گیا تھا۔ فریسیوں نے دیکھا کہ یسوع کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، شاید وہ ان سے حسد کرتے اور خود ترسی کا بھی شکار تھے، اس لیے انہوں نے خداوند سے وضاحت چاہی۔ جواب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو دلہا کے ساتھیوں اور دوستوں کے مشابہ ٹھہرایا۔ وہ خود دلہا ہے، جب تک وہ ان کے ساتھ تھا انہیں کسی غم کے اظہار کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ دن آ رہے تھے جب وہ ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت ان کے لیے روزہ رکھنے کا موقع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یسوع نے 2 مثالیں دیں جن کا مقصد ایک نئے دور کا اعلان کرنا تھا، جو پچھلے دور سے بالکل الگ اور مختلف ہوگا۔ پہلی مثال میں کورے کپڑے کے پیوند کا ذکر ہے، یعنی ایسا کپڑا جس کو دھویا یا بھگو کر سکڑاؤ کے عمل سے نہیں گزارا گیا ہو۔ اگرچہ یہ پیوند پرانی پوشاک میں لگا دیا جائے تو بالآخر سکڑ جائے گا اور پوشاک کو بھی پھاڑ دے گا، اس لیے کہ پرانی پوشاک کا کپڑا کمزور ہوگا۔ یہاں یسوع پرانے نظام کو پرانی پوشاک سے تشبیہ دے رہا ہے۔ خدا کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ یہودیت میں مسیحیت کا پیوند لگا دیا جائے۔ پرانے دور میں غم تھا جس کا اظہار روزہ رکھنے سے کیا جاتا تھا۔ اب اس غم کو ختم ہونا اور نئے دور کی خوشی کے لیے جگہ خالی کرنا تھی۔ دوسری مثال میں نئی میں کو پرانی مشکوں میں بھرنے کا بیان ہے۔ چمڑے کی مشکیں پرانی ہو کر لچک کھو دیتی ہیں، اگر ان میں نئی میں بھری جائے تو اس کے خمیر اٹھنے کے دباؤ سے یہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں۔ نئی میں مسیحی ایمان کی قدرت اور خوشی کی مثال ہے۔ پرانی مشکیں یہودیت کی رسم پرستی اور ظاہری اشکال کو ظاہر کرتی ہیں۔ نئی میں کو نئی مشکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند کے شاگردوں کو روزے کے غمناک بندھن میں بندھنے سے یوحنا کے شاگردوں اور فریسیوں کو کچھ فائدہ نہیں تھا، خصوصاً جس انداز میں ان دنوں روزہ رکھا جاتا تھا، اس سے قطعاً کچھ فائدہ نہیں تھا۔ نئی زندگی کی خوشی اور جوش کو اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ انسان نے جب بھی مسیحیت کو رسم پرستی کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، مسیحیت کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ خداوند یسوع نے سکھایا ہے کہ ان دونوں میں کوئی میل، کوئی موافقت نہیں۔ شریعت اور فضل 2 متضاد اصول ہیں۔